یہ محبت آئی کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ دن کے لیے لے کے آؤں. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ سوچ کے نہیں، مچل کے. میں سنی مسلمانوں، میرا اپنا ایک جذبہ ہے، میں اپنی محبتوں میں بولتا ہوں. میرے کریم رسول چل کر یہ باپ عظیم بیٹی کے گھر میں جا رہا ہے. بیٹے کے گھر میں جانا باپ کا یہ حضور کی سنت ہے. اب حضور گئے اپنی بیٹی کے گھر میں، فرمایا فاطمہ جی بابا، فرمایا میں آپ کو لینے آیا ہوں، سبحان اللہ، کچھ دن کے لیے آ جاؤ، میں تجھے لینے آیا ہوں، کچھ لمحے کے لیے آ جاؤ. مگر یاد رکھنا جب باپ نہ ہو تو پھر بیٹیوں کو باپ کی یاد تو آتی ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا فاطمہ تجھے لینے آیا ہوں، تو فاطمہ نے جو جواب دیا وہ کمال کا ہے. فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہونے کی حیثیت سے حکم دیتے ہیں تو میں حاضر ہوں، انکار نہیں ہے، اور اگر باپ کی حیثیت سے آپ حکم کرتے ہیں تو آپ ہی نے فرمایا تھا فاطمہ جب تک علی اجازت نہ دے تیرے لیے جائز نہیں ہے تو میرے گھر تک بھی آ جائے. اللہ سبحان اللہ. اگر نبی کی حیثیت سے آپ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر باپ کی حیثیت سے ہے تو پھر میں علی کی اجازت کے بغیر نہیں جاتی. اب ادھر سے علی پاک آئے، عرض کی آقا یا رسول اللہ وسلم آپ آئے، بیٹھے تشریف رکھے. فرمایا نہیں، آج میں اپنی بیٹی فاطمہ کو لینے آیا ہوں. یہ باپ ہے اپنی بیٹی کو لینے آیا ہے. تو حضرت حیدر قرار فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی ہے آپ کی، میں غلام ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، ہم نے فاطمہ کو اپنے گھر میں جب پالا ہے، ہم نے فاطمہ کو بتایا تھا فاطمہ جب تک تو میرے گھر میں تھی، کنواری تھی، میری ذمہ داری تھی. آج کے بعد تو نگاہ علی میں جا رہی ہے، آج کے بعد تیرے دنیا کے معاملات میں نے نہیں کرنے، حیدر قرار کی اجازت سے کرنے ہیں. تو میں فاطمہ کو لینے آیا ہوں. فاطمہ نے جانے سے انکار کر دیا ہے. سیدہ کائنات دیکھ رہی تھی. حیدر قرار عرض کرتے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے، آپ تو میرے نبی ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اجازت دوں؟ فرمایا نہیں، علی نے اجازت دی. نبی فاطمہ کو لے کر گھر آئے. آگے چلے. باپ جتنا عظیم ہو پھر بیٹیاں اتنی عظیم ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یار مجھے سبحان اللہ کی داد چاہیے. سبحان اللہ. یہ مسجد جامع مسجد دارالسلام ہو، بات صدیق اکبر کی ہو اور بندہ بولے نہ ہو. سبحان اللہ. محبت سے کہو سبحان اللہ. جناب صدیق اکبر کمال باپ کی کمال بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے دیگر سے بھی بڑا پیار کیا ہے. فرماتے ہیں جتنا مجھے پیار عائشہ اور خدیجہ سے ہے اتنا اور کسی سے بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اوروں سے پیار نہیں تھا. ایک دن کا موقع ہے، سیدہ کائنات اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی حضور کی بارگاہ میں کچھ راز نیاز کی باتیں ہو رہی تھی. فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں بیٹی ہوں، ابو بکر باپ ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا عظیم ہوتا ہے. سبحان اللہ. یقین جانے بہنیں اور بیٹیاں بڑے ناز سے میکے میں آتی ہیں. جب تک باپ زندہ ہو بہنیں شوق سے آتی ہیں، ماں زندہ ہو شوق سے آتی ہیں. مگر اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے دل کے اندر ایک خیال اٹھا کہ میں نے کیوں نہ حضور سے پوچھوں اے اللہ کے نبی آپ کی امت میں کوئی ایسا آپ کا امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو. سبحان اللہ. یہ بیٹی ہے نا، اپنے باپ کے بارے میں یہ سوچ رہی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے باپ جناب ابو بکر صدیق کا ہی نام لیں گے، سبحان اللہ. میرے باپ کا نام لیں گے. فرماتے ہیں دل میں طلب تو یہی تھی، امید بھی یہی تھی، مگر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا ہاں اے عائشہ میرا امتی ہے، میرا غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ تو آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا عمر ہے. سبحان اللہ. اونچی سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ میرا عمر ہے
جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ ارے لوگوں، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ جانے کائنات مسکرا کے کہتے عائشہ پوچھو نا۔ یا رسول اللہ میں کیا پوچھوں، میں نے جو سوال کیا اس کا مجھے جواب مل گیا۔ اے میرے بھائی، اللہ تیرے باپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹے بیٹے ہوتے ہیں، اولاد اولاد ہوتی ہے، مگر باپ کے زندگی میں اگر بیٹے چلے جائیں تو باپ جیتے جیتے مر جاتے ہیں، اور اگر اولاد کے زندگی میں باپ چلا جائے اولاد اپنے آپ کو سنبھل لیتی ہے۔ یاد رکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ باپ اور اولاد کا رشتہ میں بات کر رہا ہوں۔ جانے کائنات نے فرمایا عائشہ تیرے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید حضور میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے، تو سن، تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف اور میرے عمر کی آسمان کے برابر ساری نیکیاں ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ، یہ نیکی ہی کا سلسلہ تھا، یہ ثواب ہی کے لیے تو آج ہم بھی اکٹھے بیٹھے ہیں، وگرنہ یہ ٹائم ایسا ہے اس وقت ہر بندہ دنیا کے کاموں میں لگا ہوتا ہے۔ فجر پڑھ کر پھر ظہر کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں کہ ظہر کو نماز پہ آئیں گے۔ اس وقت اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھنا، اللہ کے گھر میں سانس لینا، یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سننا اور مصطفیٰ کے پیارے پیارے غلاموں کی باتیں سننا، یہ اجر و ثواب نہیں تو کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں چپ جو ہو گئی، میرے آقا نے فرمایا میرا ایک امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، وہ میرا عمر ہے۔ فرمایا ایک تیرے باپ کی ایک نیکی ایک طرف اور عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں مسکرا پڑی۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک نیکی جو میرے باپ کی ہے وہ کون سی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سننا، مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ جو ایک نیکی ہے وہ کوئی تہجد کی نماز نہیں ہے، اشراق کی نماز نہیں ہے، چاشت کی نماز نہیں ہے، وہ فجر کی جماعت نہیں ہے، ارے زور عصر مغرب عشاء نہیں ہے، وہ صدقات و خیرات نہیں ہے۔ وہ ایک نیکی کیا ہے؟ وہ ہے ہجرت کی رات۔ سبحان اللہ۔ جانے کائنات کو کندھوں پہ اٹھا کر جب غار کے اندر صدیق اکبر پہنچے، غلام تھا، عرض کی آقا آپ ذرا باہر تشریف رکھیے، پرانا غار ہے میں ذرا صاف کر کے آتا ہوں۔ غلام غار صاف کر کے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر لے کے جھولی پیش کی۔ جانے کائنات نے اپنا سر اقدس صدیق اکبر کی گودی میں یوں رکھا، صدیق اکبر اوپر سے ٹک ٹکی لگا کے ودھوہا کے چہرے کا مکھڑا، ودھوہا کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو یہ دیکھنا اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا اے ابو بکر عمر کی آسمان کے برابر ساری نیکیاں ایک طرف اور تیرا ٹک ٹکی لگا کے ودھوہا کا چہرہ دیکھنا یہ ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ اچھا ضمن بات آ گئی، اچھا یہ صحابہ کا آپس میں بڑا پیار تھا۔ میں نے کیا بولا؟ صحابہ کا آپس میں بڑا پیار تھا۔ صحابہ کا آپس میں بڑا پیار تھا۔ صحابہ جب بھی بیٹھتے تھے تو ایک دن بیٹھے صحابہ اپنے دوستوں میں تو بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، آپس میں صحابہ کہتے ہیں ابو بکر جی ایک سودا نہ کریے۔ سبحان اگر یہ اللہ۔ سارے کہنا سبحان اللہ تو میرے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑ۔ سبحان اللہ۔ ایک سودا نہ کریے۔ کون سا سودا ہے؟ کہا وہ ہجرت کی رات جو نیکی ملی ہے، ہماری ساری نیکیاں تو لے لے، سبحان اللہ۔ وہ ایک نیکی ہمیں دے دے۔ ابو بکر کہتے ہیں وہ نیکیاں بیچنے کے لیے نہیں کی ہیں، سبحان اللہ۔ ہم نے نیکیاں بیچنے کے لیے محمد سے وفائیں نہیں کی ہیں، ہم نے مصطفیٰ کی غلامی اس لیے کی ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ ارے ساری نیکیاں ایک طرف، اور اس مقام پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ایک جملہ بولا، فرمایا اگر قیامت کے دن میرا رب قادر کریم قیوم حیدر، وہ میرا رب وہ قہار، وہ جبار، وہ علیم، وہ عظیم، وہ حی القیوم ملک جو ہے، وہ اگر یہ اعلان کر دے کہ ساری جہنمی ہے ایک جنتی ہے، صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے رب پہ یقین ہے وہ جنتی ابو بکر صدیقی ہو سکتا ہے۔ اور یہی صدیق اکبر مسجد میں کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ غلام کہتے ہیں ابو بکر روتے کیوں ہو؟ کہا میرا رب قادر ہے، میرا رب قہار بھی ہے، اور اگر اللہ یہ اعلان کر دے کہ سارے جنتی ہیں، محمد کی امت میں ایک جہنمی ہے، روتے ہیں، رو کے کہتے ہیں مجھے ڈر ہے اپنے رب کے سے کہیں وہ گناہ گار ابو بکر صدیقی نہ ہو۔ ارے لوگوں ہم کس بات کی مولی ہیں؟ وہ ابو بکر، وہ صحابہ، وہ عمر، وہ عثمان، وہ علی، جو شب و روز جنہوں نے حضور کے ساتھ وفائیں بھی کی، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، وہ رو رہے ہیں۔ اور ہم ہیں کہ ہمیں کبھی موت یاد ہی نہیں آئی، ہم ہیں کہ ہم اپنے مطلب سے
کسی کے ساتھ بولتے ہیں، مطلب سے سلام کا جواب دیتے ہیں، مطلب ٹائم مل جائے تو نماز پہ آ جاتے ہیں، ٹائم نہ ملے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ میں آج صبح پڑھ رہا تھا غنیمت الطالبین کے اندر، حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے پوچھا کہ حضرت اگر کوئی محلے میں بندہ مر جائے اور اس کے زندگی کے اندر کوئی بندہ گواہ نہیں ہے نماز کا تو کیا کیا جائے؟ فرمایا سن، تو محلے کی بات کرتا ہے، زندگی کی بات کرتا ہے؟ فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جناب 11ویں کے چاول تو ہمیں اچھے لگتے ہیں، ناراض نہ ہونا، 11ویں کے چاول ہمیں اچھے لگتے ہیں، کھیر ہمیں اچھی لگتی ہے، مگر جو اولیاء اللہ کا پیغام ہے، جو اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، ہم سارے اس سے دور ہیں۔ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، کوئی کس مسلک پہ ہے، میں اس بات پہ بات کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، انہوں نے شب روز رب کو راضی کیا ہے، آج ان کے نام اللہ نے زندہ رکھے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے نام زندہ رہے تو پھر اس مرد درویش کی طرح جن کے بچوں نے آج اپنے والد کے اصالہ ثواب کیا ہے، مجھے قاری صاحب بتا رہے کہ استاد جی جب بھی اعلان ہوا مسجد سے کہ یہ مسجد کا کام یہ کرنا ہے تو سب سے پہلا اگر کوئی ہاتھ اٹھتا تھا تو اس بابا شفیع کا اٹھتا تھا، سبحان سب اللہ، سے پہلا ہاتھ اٹھتا تھا تو اس درویش کا اٹھتا تھا کہ جناب میری طرف سے اتنے پیسے۔ بلکہ فرما رہے تھے کبھی یہ فوتگی سے چند دن پہلے انہوں نے ایک کثیر تعداد میں پیسہ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یقین جانے مرنا تو سب نے ہے، مگر مجھے وہ بات یاد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھی آئی، عرض کیا یا رسول اللہ وسلم میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں شادی شدہ ہیں، اولاد نہیں ہے۔ میرا جملہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ 3 بیٹے ہیں، تینوں شادی شدہ ہیں، اولاد نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بہویں ٹھیک ہیں، تیرے بچے ٹھیک ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ فرمایا پھر بچوں کو کہا کرو کہ جمعے والے دن مسجد میں جھاڑو لگایا کر۔ سبحان اللہ۔ آج اولاد نہ ہو تو ہم فلاں درگاہ پہ فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں بڑی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ہزاروں روپیہ دینے کو تیار ہے، ہزاروں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، مگر جو طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مسجد کے خادم کا کام صرف نہیں ہے، ہم سب مسجد کے خادم ہیں۔ میں نے کیا بولا؟ ہم سب مسجد کے خادم ہیں، اور بھائی ہم سب کا حق ہے کہ مسجد کا خیال کریں، مگر ظلم کی بات یہ ہے ہم تو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں۔ ہم عید والے دن آتے ہیں، وہ بھی مقررہ وقت پہ آتے ہیں، آ کر وہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور پھر پورے سال کے لیے ہمیں چھٹی ہوتی ہے۔ سن، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن رب کی بارگاہ میں کوہ طور پہاڑ پہ جاتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا پروردگار عالم، اے میرے پیارے رب، میری اندر کی ایک خواہش ہے دل کی، میرے دل کے اندر ایک تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جو میرا ہمسایہ ہے نا اس سے ملاقات ہو جائے۔ چلو میں سبحان اللہ بھی کہتا ہوں۔ اچھا مزے کی بات ہے، یہ اس طرح کی گفتگو آپ کرتے ہوں گے، یہ آپ کے ساتھ ایسا اگر تعاون کرتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے، مگر نہ میرے جیسا اگر کوئی خطیب ہو تو پہلا جمعہ اور آخری جمعہ پڑھا کے چلا جائے۔ بات سمجھ آ رہا ہے نا؟ سبحان اللہ کی داد، سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہیے سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے، سبحان اللہ، ذرا مسکرا کے۔ سبحان اللہ، اب بھائی یہ میرا نام نہیں ہے، یہ مولوی عمران کا نام نہیں ہے، یہ رب کی پاکی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں جناب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی رب کی بارگاہ میں، اللہ میں زندگی میں جنت میں جو میرا ہمسایہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کبھی طلب ہی نہیں کی اس بات کو، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بات کو۔ کیا خواہش ہے نبی کی کہ یا اللہ جنت میں جو میرا ہمسایہ ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا اے پیارے کلیم اللہ تیری دعا کو ہم نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اس کے قبولیت میں دیر نہیں ہے۔ کوئی صدق کے دل سے رب کرے تو صحیح، کوئی یہ ایک دفعہ کہہ کے دیکھے تو صحیح اللہ میری توبہ، سبحان اللہ۔ ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف لمحے میں کر دے گا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ
کہ دعا قبول ہو گئی. رب نے فرمایا موسیٰ فلاں بازار کے اندر ایک کسائی ہے، خوبصورت جوان ہے، گوشت کا کام کرتا ہے، جنت میں وہ تیرا ہمسایہ ہے. سوچ کے نہیں دیوانوں کی طرح، سبحان اللہ. جنت میں تیرا ہمسایہ ہے کسائی بازار کا. موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں دل میں اندر اور عشق بڑھا کہ یار جیتے جیتے ذرا اسے مل نہ لوں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں چلا گھر سے، جب بازار کے اندر پہنچا دیکھا جو صورت بتائی گئی تھی بڑا حسین تھا، دکان کھلی تھی، گاہک آ رہے تھے، گوشت دے رہا تھا. میں دیکھتا ہوں جو اچھی بوٹی آئی اس نے وہ گوشت سے نکال کے اس نے ایک تھیلے میں ڈال لی. دکان بند ہو گئی، گوشت ختم ہو گیا. میں بہت مختصر کر رہا ہوں، گوشت ختم ہو گیا. فرماتے ہیں کہ میں وہ دکان بند کر کے جانے لگا تو میں قریب ہوا، میں نے کہا بھائی مہمان ہوں تیرا. وہ جوان کہنے لگا مہمان تو اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. مرحبا میرے ساتھ چلیے. وہ گھر گیا. اچھا یاد رکھنا یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے مہمان نوازی بھی. سبحان اللہ. بس اس پہ ایک بات کروں گا تو پھر میں گفتگو چھوڑ دوں گا. جناب موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میں گیا اس کے گھر میں، اس نے مجھے ایک چارپائی پہ بٹھایا، صحن کے اندر میں بیٹھ گیا. اس نے وہ جو گوشت کا حساب نکالا تھا نا تھیلے میں، وہ نکالا، اسے چھوٹا چھوٹا کاٹا، پکانا شروع کر دیا. روٹی خود آٹا گوندھ رہا ہے، روٹی بنانے شروع کر دی. ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن لے کر وہ ایک دروازے کو اس نے کھولا، اندر گیا. میں نے کیا دیکھا، چارپائی کے اندر ایک بڑھیا بیٹھی ہے جس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. اگر میرے بھائیوں تم نے اپنے باپ کی خدمت کی ہے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو. اگر تم نے اپنے باپ کی چارپائی کو کندھا دیا ہے خوش نصیب ہو. اگر ماں زندہ ہے تو اس کی قدر کرو، اگر وہ چلی گئی اللہ ان کے درجات بھی بلند کرے. جس کے میں نے اپنے والد کے جنازے کو بھی کندھا دیا ہے، میں نے اپنے والد کا خود جنازہ پڑھایا ہے. سبحان اللہ. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ دل پہ رکھنے والی بات ہے. وہ جناب موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں وہ اندر سے باہر نکلا، پھر اس نے کھانا بنایا، مجھے پیش کرنے لگا تو عرض کرنے لگا حضور والا معذرت کے ساتھ آپ اللہ کے مہمان ہیں، میرے گھر میں ہیں، اللہ کی رحمت ہے، مگر میری ایک عادت ہے، میں جب صبح بھی جاتا ہوں اسی طرح خدمت کرتا ہوں، شام کو آتا ہوں پھر ایسی ہی خدمت کرتا ہوں، رات اس وقت تک نہیں سوتا جب تک وہ گڑیا. وہ کہا موسیٰ کلیم اللہ نے ابے بھائی یہ اندر جو گڑیا ہے یہ ہے کون؟ وہ جوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے. سبحان اللہ. کیا ہونا بھائی بولو؟ سبحان ہے. یہ میری ماں ہے. اچھا یہ تیری ماں ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ مسکرا کہنے لگے بھائی بڑی بات ہے، تو ماں کی اس طرح خدمت کرتا ہے؟ ہاں جی اس طرح ہی کرتا ہوں. ہاں تو تیری ماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ کانپ رہا تھا، جو اس کی طلب تھی چند نوالے کھانے کے بعد وہ کچھ دعا کر رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ جوان کہنے لگا میری ماں بڑی نیک بخت ہے. میری ماں بولو بڑی نیک بخت. میری ماں بڑی نیک بخت ہے. جب بھی میں اپنی ماں کی صبح و شام خدمت کرتا ہوں میری ماں مسکراتی بھی ہے، دعا بھی کرتی ہے. اور دعا کیا کہتی ہے؟ سننا اے دار السلام مسجد کے نمازیوں سننا. وہ دعا کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے اللہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، میرا بیٹا بڑا وفادار ہے، اللہ یہ صبح و شام میری اسی طرح خدمت کرتا ہے. اے میرے اللہ میرے سفید بالوں کی لاج رکھنا، میرے بیٹے کو موسیٰ کا دوست بنا دینا. سبحان اللہ. صبح بھی میری ماں تو یہی دعا کرتی ہے، شام کو بھی یہی دعا کرتی ہے. اب موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے اپنا تعارف کروا دوں. جناب موسیٰ کہتے ہیں ارے جوان تجھے مبارک ہو. وہ روک پڑا کرنے لگا مجھے کس چیز کی مبارک؟ کہا تجھے مبارک ہو. وہ کہنے لگا خیر مبارک. کہا جی کس چیز کی مبارک دیتے ہو؟ کہا میں اس چیز کی مبارک دیتا ہوں جو تیری ماں دعا مانگتی ہے نا اللہ نے اس کو قبول کیا ہے. سبحان اللہ. او بھائی آپ کو کیا پتا؟ کہا آنا موسیٰ کلیم اللہ، اور میں ہی تو اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ ہوں. میں نے رب سے پوچھا ہے اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا فلاں بازار کا کسائی ہے. وجہ کیا تھی؟ ماں کی خدمت. بولو کیا خدمت تھی؟ ماں کی خدمت. ماں کی خدمت. اس ضمن میں بس صرف ایک بات، تھک تو نہیں گئے؟ نہیں. جڑے تھکے ہو آخو سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑی بات ہے، زور بھی آپ ہی لگا رہے ہیں جی. اچھا میری اپنی ایک طبیعت ہے، میں ذرا ہوشیار کرنے کے لیے ایسے جملے بولتا ہوں، اب توجہ رکھنا. ایک دن حضرت ابو ہریرہ حضور کے ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں
ظہری صاحب نے کہا تھا کہ جب مسجد نبوی کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اور منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، اس وقت محمد کا دربار نظر آئے، سبحان اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، ایسے نہیں محبت سے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں گیا، اللہ سب کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب کرے، آمین، اللہ آپ کو اور مجھے اپنے گھر کا طواف نصیب کرے، آمین، اللہ مقام ابراہیم کے نوافل نصیب کرے، آمین، اللہ صفا و مروہ میں اللہ جانا نصیب کرے، آمین، اپنے گناہگار ہاتھوں سے زمزم پینا اور پلانا نصیب کرے، آمین، اللہ جس مرحوم کے لیے ہم اکٹھے ہیں، اللہ مدینے کے واسیوں کا صدقہ اس وقت اللہ جو تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اللہ جو تیرے محبوب کے در اقدس پہ حاضر ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین، فارس بھائی کی قبر پہ کروڑ کروڑ رحمتوں کا اضافہ فرما، آمین، جس قبرستان میں مدفون اللہ اس پورے قبرستان کی مغفرت فرما، آمین، میرے توجہ رکھنا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اچھا بعض خطیب ایسے ہوتے ہیں انہوں نے رٹی رٹائی تقریر ہوتی ہے، میری اپنی عادت ہے میں اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتا ہوں، خطبہ پڑھتا ہوں، اے اللہ جو تو نے عطا کرنا ہے وہ عطا فرما دے، سبحان دل میں بات آتی ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں، ضمناً بات آتی، توجہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے لگی تھی بھوک، کیا بھائی بھوک، جسے نہیں لگی وہ بھی بول دیں، کیا لگی تھی؟ بھوک لگی تھی۔ فرماتے ہیں میں نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھ کے نا تو مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ بیٹھ گیا، یار غار صدیق اکبر آئے، سبحان اللہ، صدیق اکبر نے مجھے کہا السلام علیکم، سبحان میں نے کہا اللہ، وعلیکم السلام، اندر چلے گئے، نماز پڑھی گئے، جناب عمر پاک آئے، سلام کیا، چلے گئے، عثمان بحیا آئے، سبحان حیدر اللہ، قرار بھی آئے، سبحان اللہ، طلحہ و زبیر بھی آئے، سبحان حسن و حسین بھی آئے، فرماتے ہیں صحابہ آئے، نماز پڑھی، سلام کیا، واپس چلے گئے، مجھے کسی نے نہیں پوچھا کیوں بیٹھے ہو، پر جانے کائنات آ گئے، سبحان اللہ، غم خاروں کے غم کھانے والی مصطفیٰ کی ذات آ گئی، سبحان اللہ، سرکار کائنات نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا، فرمایا آج کھانا ہمارے ساتھ نہیں کھاتے ہو؟ سبحان اللہ، ترنم، ترنم نہیں، اصل ساؤنڈ ہوتا تو ترنم ہوتی، چلے پیار سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج کھانا ہمارے ساتھ نہیں کھاتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب دل دی بندے گل کیتی نا حضور نے جب اندر دی گل کیتی تو میں مسکرا کے آکھیا آقا آج دل دی تمنا بھی یہ ہوئی سی، سبحان اللہ، آج ہم نے اپنے گھروں کی طرف دیکھنا ہے، اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہے، پھر مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام نے آواز لگائی، اے محمد کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، مہمان ہے محمد کا، سبحان اللہ، محمد کا مہمان ہے، اگر گھر میں کچھ ہے تو باہر بھیج دو۔ فرماتے ہیں انتظار ہونے کے باوجود اندر سے کچھ نہیں آیا، میں جملہ دینے لگا ہوں، اور مسلمانوں اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہمارے گھر میں موجود ہے، کمی ہے تو شکر کی، میں نے کیا بولا، کمی ہے تو شکر کی، شکر کی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب اندر سے کچھ نہیں آیا تو مہمان بھی میرے ساتھ تھا، ہم بیٹھے تھے، اسی لمحے ایک صحابی رسول میرے غلام آئے جن کے پاس ایک دودھ کا پیالہ تھا، سبحان اللہ، کیا تھا بولو، دودھ کا پیالہ، سارے بولو، دودھ کا پیالہ تھا، اور آ کر جانے کائنات کی بارگاہ میں پیش کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ تحفہ لایا ہوں قبول فرما لیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو قبول کیا۔ اب میں آسان کروں،
دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا اور سرکار کی نگاہیں نے اس دودھ کی طرف دیکھا. یوں دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ کی طرف خاطب ہو کے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا. فرمایا ادھر آنا ذرا دودھ کا پیالہ اٹھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دل کی تمنا جو تھی وہ بڑی مجھے مزہ آ رہا تھا کہ حضور نے یاد کیا, بھوک بھی مجھے ہی لگی ہے, بس دودھ کا پیالہ مل گیا بات بن گئی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں اٹھا دودھ کا پیالہ پکڑا ہی تھا کہ حضور نے فرمایا میرے غلام جی آقا. فرمایا ادھر سے ان غلاموں کو پلانا شروع کر دے. سبحان اللہ. کیا کر دے بولو؟ پلانا شروع کر. پلانا شروع کر دے. اے مصطفیٰ جانے کائنات سے پیار کرنے والوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ادھر سے دودھ پلانا شروع کر دے. حضرت ابو ہریرہ ایک غلام کو دیتے ہیں, وہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے, دودھ پیتا ہے, اگلے کو دے دیتا ہے, وہ بسم اللہ پڑھتا ہے, پیتا ہے, اگلے کو دے دیتا ہے. فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ چلتے چلتے سب نے پیا. آخر میں جب دودھ کا پیالہ میرے پاس آیا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم سب نے جی بھر کے دودھ پی لیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ پی لو. سبحان اللہ. کیا کرو بولو؟ آپ خود پی لو, نوش کر لو. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے بسم اللہ پڑھا, بھوک بھی بڑی شدید لگی تھی, میں نے وہ دودھ کا پیالہ نوش کیا. جب میں نے جی بھر کے پیا رکھا تو حضور نے مسکرا کے فرمایا ایک باری پھر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک باری پھر پی لے یا رسول اللہ حکم. میں نے فرماتے ہیں اٹھایا, ایک گھونٹ بھرا, پھر دو گھونٹ بھرے, پھر تین چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کے میں نے پھر رکھ دیا. حضور جانے کائنات مسکرا کے کہتے ہیں ابو ہریرہ تجھے بڑی سخت بھوک لگی تھی نا, ایک مرتبہ پھر پی لے. سبحان اللہ. اب یہاں پہ میں ایک جملہ دینے لگا ہوں. آج ہمارے گھر کے اندر نفرتیں کیوں ہیں, لڑائیاں کیوں ہیں, جھگڑے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے میں اتفاق نہیں ہے, برکت نہیں ہے. 70 غلام اس وقت حضور کی بارگاہ میں موجود تھے. جب یہ دودھ کا پیالہ چلا تو کتنے موجود تھے بولو؟ 70. میں اپنی گفتگو کا خود ذمہ دار ہوں. کتنے تھے؟ 70. 70 دودھ کے پیالہ پینے والے تھے. ہر کسی نے جی بھر کے پیا اور اس کے بعد غلام کہتے ہیں میں نے دودھ کا پیالہ پی کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. آقا نے فرمایا اب مجھے دو, میں پیتا ہوں. سبحان اللہ. اب ذرا سوچیں تو, آج ایک پلیٹ میں باپ اور بیٹا کھانے کو تیار, ماں اور بیٹی کھانے کو تیار نہیں, میاں اور شوہر, بیوی اور شوہر کھانے کو تیار نہیں, دو سگے بھائی ایک برتن میں کھانے کو تیار نہیں, باپ کا بچا ہوا کھانا کھانے کو تیار, ماں کا بچا ہوا سالن ہم کھانے کو تیار. اور بھائی باپ بیٹا ہے, بیٹا باپ کا بچا ہوا سالن نہیں استعمال کرتا. مگر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70 غلاموں کا جوٹا وہ دودھ کا پیالہ پیتا ہے. اور ایک روایت میں بھی یہاں تک بھی میں نے پڑھا ہے, ایک دن حضور اپنے گھر میں موجود تھے اور عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے اے عائشہ جی آقا. فرمایا مجھے پانی لا کے دو. ایک روایت میں آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ پانی پینے گئی اور وہاں سے انہوں نے پانی پیا. پانی پی کے اٹھنے لگی تو حضور نے فرمایا میرے لیے بھی لیتے آنا, میرے لیے بھی بولو لیتے آنا, لیتے آنا. عائشہ صدیقہ پانی لے کر حضور کی بارگاہ میں آئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے پیالہ پکڑا تو اس پیالے کو پھیرا اور پھر پھیرا. سبحان اللہ. جس جگہ سے عائشہ صدیقہ نے ہونٹ لگائے تھے نا, وہاں سے حضور نے پانی طلب فرمایا. سبحان اللہ. یہ زندگی ہے میرے مصطفیٰ کی, صلی اللہ. اور یہ ہے نظر مصطفیٰ. دودھ پہ پڑی, 70 نے پیا مگر پھر بھی بچ گیا, پھر بھی بچ گیا. سارے بولو پھر بھی بچ گیا. پھر بھی بچ گیا. اور اس سے کتنے علماء نے نہ جانے کتنے مسائل نکالے ہیں. مگر آج ہماری حالت یہ ہے میرے بھائی, اپنے گھر کے اندر مصطفیٰ کے دین کو آنے دو. ہم صبح اٹھ کر اذان سنتے ہیں مگر کروٹ بدل لیتے ہیں, نماز کو آنے کو تیار نہیں ہیں. اپنے محلے کی مسجد ہو یا شہر کی مسجد ہو, خدا کے لیے مسجد کے مہمان بنا کرو. سب سے بڑا پہلوان پتہ کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑا پتھر اٹھائے نا, اور جہاں پہ 2-4 ہزار بندہ کھڑا ہو اور کپڑے اتار کے وہ جو بندہ درمیان میں آ کے پتھر اٹھا لے, ہم کہتے ہیں بڑا پہلوان ہے, بڑی طاقت اللہ نے اس کو دی ہے. مگر اللہ اس کو پہلوان نہیں کہتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلوان نہیں کہتے. حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا طاقت والا وہ ہے جو صبح اذان سن کر 5 یا 7 کلو کا اوپر سے رضائی یا کمل ہٹا کر مسجد کا مہمان بن جائے. مسجد کا بولو. ان کے بچوں سے میری درخواست ہے, میرے بھائی میرے ہاتھ جوڑے ہیں, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, تمہارا باپ
اس مسجد کے صف کا نمازی تھا، اور میں یوں کہوں تو صحیح ہوگا کہ 5 وقت کا نمازی تھا، ایسا ہی ہے۔ تو سب سے بڑی وفا اپنے باپ کے ساتھ یہ ہے کہ جب اذان سنو تو کم از کم پہلی بات تو ہے تینوں بھائی مسجد میں ہو۔ دنیا کے معاملات ہیں، کرنے پڑتے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، مگر سب سے بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ ہمارے باپ کی قبر میں اللہ رحمتوں کا نزول کرے تو کوئی ضرورت نہیں ہے دیگیں پکانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے بہت بڑے خرچے کی، صرف اذان سن کر تو مسجد میں آ جاؤ، سجدہ تم یہاں مسجد میں کرو گے، خدا کی قسم اللہ کی رحمت تمہارے باپ کی قبر پہ اترے گی۔ سبحان اللہ، یہ حقیقت بات ہے۔ ہم لوگ نہ جانے کیوں ایسے معاملات میں پڑ گئے، اس سوچ و بکار میں پڑ گئے کہ یہ کریں گے تو ہوگا، یہ کریں گے تو ہوگا۔ بھائی سب سے بڑا صدقہ جاریہ اولاد ہے، اولاد اچھا کام کرے گی، اللہ بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی گئے اور درمیان میں ایک قبرستان سے گزر تھا، تو قبرستان کے اندر ایک قبر تھی جس میں اللہ کی طرف سے اللہ مان اللہ فیض عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا مگر اللہ کے معاملات کو کوئی اس میں نہ کوئی بات کی، چلے گئے۔ ایک دن پھر وہاں سے گزر ہوا، دیکھا اسی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ جب خوشبو دیکھی نا تو اللہ کے نبی رک گئے، کہنے لگے مالک یہ تیرے راز کی باتیں تھی، پہلے میں نے کچھ نہیں کیا، مگر یا اللہ یہ پہلے آگ تھی ابھی رحمت ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو جواب ملا ہے میرے نبی اس میں کوئی شک نہیں، یہ بندہ بڑا ہی سیاکار تھا، بڑا ہی گناہ گار تھا، مگر اس کی شادی ہوئی تو کچھ مہینے کے بعد یہ موت کے مہمان بنا۔ جب یہ دنیا سے پردہ کرنے لگا تو اس کے گھر والی کو اللہ فرماتے میں نے امید سے رکھا تھا، اور اس نے اپنی زندگی کے ساتھی کو بلایا، کہا تجھے اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے، تو نے انہیں دنیا کی تعلیم دے یا نہ دے، فقط اتنا تجھے کہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو وصیت کی کہ میری وصیت ہے، تو نے کیا کرنا ہے، اس کو دین سکھانا ہے، دین پڑھانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دین سکھاؤں گی، وعدہ ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے رب کائنات نے فرمایا اے پیارے نبی آج میں نے اسے بیٹا دیا تھا اور وہ بیٹا اس قابل ہو گیا چلنے کے، آج اس کی ماں اسے لے کر مدرسے میں پہنچی، آج مدرسے میں بیٹھے قاری قرآن نے، مصلی رسول کے وارث نے آج اسے پڑھایا بسم اللہ سبحان اللہ، الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، چل کے کہتے سبحان اللہ، ٹھنڈ پڑ جاتی۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس بچے نے پڑھا ہے، اس بچے کے اس ادا کی وجہ سے، اس کلمات کی وجہ سے میں نے اسے عذاب سے بری کر کے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ میرا جملہ آخری ہے، وہ سننے والا ہے۔ اور میرے بھائی اگر تیرا میرا ہمارے مرنے کے بعد اللہ بیٹا دے، وہ صرف یہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جہنم سے جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے جو صبح اٹھ کر مسجد کے نمازی بھی بن جائیں، گھر میں جا کر سورہ یاسین بھی پڑھیں۔ سبحان اللہ، اگر جیسا باپ ہو، اگر ایسا ہو تو کیا ہی بات ہے کہ صبح جلدی اٹھ کر مسجد کے اندر اذان آ کے دے۔ وہ سیدنا بلال حبشی کی بات ضمناً آ گئی، 2 منٹ معذرت کے ساتھ میں لیتا ہوں آپ سے اور بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب موت کا وقت قریب ہوا نا تو زوجہ کو بلایا، زوجہ قریب آ کے بیٹھی تو دیکھا زوجہ نے تو آخری سانسیں، آخری معاملات تھے زندگی کے، تو زوجہ جو ہے وہ رونے لگ گئی۔ تو پیارے بلال حبشی نے فرمایا روتی کیوں ہو؟ اس نے کہا رونا تو کیا کروں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ جائیں گے اور میں بیوہ ہو جاؤں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو حضرت بلال حبشی جو جملہ کہتے ہیں، سننا والا میرے بھائی وہ جملہ سنیے، حضرت بلال حبشی کہتے ہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کر اللہ ایمان پہ مجھے موت دے، بس دنیا سے ادھر سے جائیں گے، قبر میں پہنچیں گے تو قبر کے اندر مدینے والے آقا کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کون بلال حبشی؟ وہ بلال حبشی جب حضور معراج سے واپس آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نے خبر دی، سب سے پہلے اس خبر کی تصدیق یار غار صدیق اکبر نے فرمائی۔ سبحان اللہ، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہا تھا ابو بکر کوئی بندہ کہتا ہے میں راتوں رات عرش پہ گیا، آسمان کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، 7 آسمان کی سیر کی، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی۔ کہا
کس کی بات کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، فرمایا اگر میرے مصطفیٰ یہ بات کہتے ہیں وہ جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں غلام آ کے مبارکباد دے رہے ہیں، اور اسی لمحے میں حضرت بلال حبشی رو رہے ہیں۔ حضور کی نظر رحمت پڑی، فرمایا بلال تو روتا کیوں ہے؟ آقا سوچتا ہوں آپ رب کی بارگاہ میں گئے تھے، رب کی جنتیں آپ نے دیکھی، روتا اس لیے ہوں اگر وہاں رہتے تو کون آپ کو کہتا واپس چلے جاؤ؟ یار اچھی سبحان اللہ، کون آپ کو کہتا واپس چلے جاؤ؟ آپ اللہ کے محبوب تھے، یہ تو آپ کی مرضی مہربانی ہے کہ آپ نے واپس تشریف لائے ہیں۔ آقا نے فرمایا بلال رونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے بھی مبارک ہو۔ یا رسول اللہ مجھے کس چیز کی مبارک؟ فرمایا میں جنت میں گیا تھا، جنت کی حوریں مجھے ملی، اور حوروں نے آ کے عرض کی آقا نظر رحمت فرمائیے، میں نے کہا تجھے میں اپنا ابو بکر دیتا ہوں، سبحان دوسرے کو اللہ۔ کہا میں تجھے عمر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ دوسرے کو کہا تجھے میں اپنا عثمان دیتا ہوں، فرمایا میں تجھے علی دیتا ہوں، میں تجھے طلحہ دیتا ہوں، میں تجھے زبیر دیتا ہوں۔ ادھر حوروں کی سردار بچ گئی، ادھر بلال تو بچ گیا۔ حوروں کی سردار نے میری طرف دیکھا، عرض کی آقا نظر رحمت، فرمایا تجھے میں اپنا بلال دیتا ہوں۔ وہ عرض کرنے آقا میں حوروں کی سردار ہوں، میرا حسن و جمال۔ میرے آقا نے فرمایا میں تجھے اپنا بلال دیتا ہوں۔ بلال نے عرض کی آقا پھر؟ یا رسول اللہ تو بتایا بلال تو نے کیا چاہا؟ آقا میں نے حوروں کی لالچ میں کلمہ نہیں پڑھا، ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں مدینے والے کا ساتھ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے پھر خوشخبری دی، فرمایا اے بلال سن، خوشخبری ہے تیرے لیے۔ یا رسول اللہ کیا خوشخبری؟ فرمایا جنت میں تو سب سے پہلے جائے گا، سبحان اللہ۔ جنت میں تو سب سے پہلے جائے، سارے بولو جنت میں تو سب سے پہلے جائے۔ اللہ کرے مؤذن رسول کا صدقہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ آمین۔ جنت میں سب سے پہلے بلال حبشی رو کے کہتے یا رسول اللہ میں بلال سب سے پہلے؟ فرمایا ہاں تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ آقا ابو بکر سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں ان سے بھی پہلے، عثمان سے بھی پہلے، علی سے بھی پہلے، طلحہ سے بھی پہلے، حسن و حسین سے بھی پہلے۔ فرمایا ہاں ان سے بھی پہلے۔ یا رسول اللہ کیا میں آپ سے بھی پہلے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا ہاں تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ سبحان وہ اللہ۔ کیسے؟ فرمایا اللہ نے جنت کی چابیاں ہمیں دی ہیں، ہمیں اللہ نے مالوں کو مختار بنایا ہے، ہم جنت کا دروازہ کھولیں گے، اور میں جس اٹھنی پہ سوار ہوں گا اس کی رسی تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو رسی لے کے پہلے داخل ہوگا، بعد میں مجھ محمد کی سواری، اور میں اس سواری کے اوپر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوں گا۔ سبحان بات اللہ۔ کرنے کا مقصد یہ حضرت بے شک رنگ کا کالا ہو، حبشی خاندان ہو، بکتا بکاتا ہو، مگر جب چلے مصطفیٰ کی غلامی میں تو اللہ محمد کی غلامی کا صدقہ اتنا عروج عطا فرما دیتا ہے، کبھی کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے، سبحان کبھی اللہ۔ کعبے کی چھت پہ چڑھا کے کہتا ہے بلال اذان دے۔ آقا منہ کدھر کروں؟ فرمایا پہلے کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، آج کعبے کے کعبے مجھ محمد کی طرف منہ کر کے اذان کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی اتنا عروج ملتا ہے، فرمایا بلال جب تک تو اذان نہیں دے گا سورج طلوع نہیں ہوگا۔ فرمایا بلال جنت کی حوریں تجھ پہ ناز کرتی ہیں۔ بلال کہتے ہیں ہمیں حوروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں محمد کی غلامی پہ فخر ہے، جہاں مصطفیٰ رہے وہاں ہمارا ساتھ رہے۔ میرے آقا نے فرمایا بے شک بلال کہاں پہ دفن ہے، مگر قیامت کے دن مجھ محمد کے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچئے تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس وقت بھی محمد کریم کے روزے کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کتنا نصیب والا ابو بکر ہے، وہ کتنے نصیب والا عمر ہے جس نے غلامی ایسی اختیار کی کہ اللہ نے پھر وہ موقع دیا کہ 70,000 فرشتہ صبح ہو، 70,000 شام کو، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اور وہ صحابہ ہر وقت درود و سلام کی رحمت بھرے ان خوبصورت لمحات میں، ان خوبصورت نورانی رحمتوں بھرے ان جو کیا کہتے گھڑیاں ہیں ان میں حضور کے ساتھ جامع رحمت جو ہے پی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل میری چند منٹوں کی جو گفتگو ہے اللہ اس کو قبول کرے، اور مرحوم و مغفور کے لیے اللہ درجات کی بلندی کا سبب کرے۔ آپ کو میرے بھائیوں نے دعوت دی ہے، اللہ آپ کے ہر قدم پر آپ کو بھی اجر عظیم دے۔ بس ایک ہی پیغام ہے میرے بھائی، اپنے سروں کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ، یقین جانیں جوانی کی نماز کا اپنا ہی مزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے استاد تھے حضور شیخ الحدیث پیر محمد زبیر شاہ صاحب، وہ فرماتے تھے جب شیر بوڑھا ہو جائے نا وہ شکار چھوڑ دیتا ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔
اب وہ شکار کے قابل ہی نہیں ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ جوانی میں جب اللہ نے ہمت بھی دی ہے، توفیق بھی دی ہے، شکار مت کھیلو، اللہ کے گھر کے مہمان بنو، اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔